نعت خوانی کی بات چل رہی ہے، میسج آیا کہ میری آواز اچھی نہیں ہے مگر مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر جب بھی پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے ڈسہارٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب کافی عرصہ ہو گیا میں نے نعت پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے، تو اب کیا کریں؟ میں نے زندگی کی پہلی نعت پڑھی تھی نا، جب بادامی مسجد میں بالو مبارک کی زیارت 12 ربیع الاول کو، تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ پڑھا شعر لینڈ میں بھی لگا ہوتا بچوں کی۔ تو دوسرا پڑھا تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یہ پتہ نہیں یہ پورا پڑھ پایا نہیں پڑھا، میری آواز بھی ایسی ہی تھی، آواز تو تھی نہیں میری، تو یوں پھسلا کے باں پکڑ کے میرے کو ہٹا دیا تھا۔ یہ یاد ہے، میں نے ہمت نہیں آ رہی، اب تک نعتیں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے میری آواز کیسی ہے، ٹھیک ہے، پڑھتا ہوں نا۔ تو آقا کی ثنا خوانی ہے نا، نعت خوانی، موت بھی ہم کو چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اس کو بھی طرز میں سنا دینا۔ ہاں تو اس میں ڈسارٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے یار، ہمیں عوام کو سنانا ہے تو ڈسارٹ، اور جس آقا کی ثنا خوانی کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، بیڑا پار ہے۔ نعت خوانی، موت بھی ہم کو چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ وہ آپ نے واقعہ لکھا ہے نا، حاضری بارگاہ رسالت، جی میں وہی سوچ رہا تھا، بڑھیا والا نا، وہ سنا۔ سبحان اللہ، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سناؤں، میں پھر ذہن سے نکل گیا، تو آپ نے ماشاءاللہ۔ تو وہ مجھے مرحوم اسماعیل، یہ سیدی قطب مدینہ کے مرید تھے، بمبئی کے تھے، اور وہاں وہ مدینہ شریف میں برسوں سے رہتے تھے، اور وہاں ان کی عمارت وغیرہ لیتے، اس میں کرائے پر حاجیوں کو رکھتے تھے، عمرے والوں کو۔ تو ان کی عمارت میں ہم کسی صاحب بھائی کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ شاید سن 80 کا واقعہ ہو، یا ہو سکتا ہے بات کا ہو، اب زیادہ تر سن 80 کا ہی ہوگا میرا خیال ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک بڑھیا تھی، اور ان کو شاید ان کے بچوں کی امی نے سنایا تھا یہ واقعہ۔ ایک بڑھیا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اس سنہری چادیوں پر یہ منظر تھا، اور وہ اس کو بولنا، سلام عرض کرنا، اور کوئی القاب اور کچھ بیچاری کو سوچا نہیں پڑتا تھا۔ تو اس کی نظر کوئی قریب کھڑی ہوئی کوئی خاتون ہوں گی، تو وہ اچھے القاب میں سلام عرض کر رہی تھی، تو اس بڑھیا کا دل جو تھا وہ ڈوبنے لگا، اور اس کے منہ سے نکلا کہ یا رسول اللہ، یہ کتنا اچھا سلام پڑھ رہی ہے، آپ تو ظاہر اسی کا سلام قبول فرمائیں گے، مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا، تو میرا سلام کیسے قبول؟ تو یوں اس کا دل جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا، یا شاید آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ تو رات کو پھر اس کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا سلام ہم نے قبول نہیں کیا، تمہارا سلام سب سے پہلے قبول کیا، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تو اب جس کی آواز اچھی نہ ہو تو بے شک اس کو عوام میں، محفلوں میں پڑھنے کی حرص نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کوئی کچھ بول دے گا تو اپنا دل ٹوٹے گا، اس کو ایسا بولنا نہیں چاہیے، لیکن بعض لوگ کر دیتے ہیں گڑبڑ، تو اس طرح ان کو کرنا نہیں چاہیے، کہ اس سے ظاہر حوصلہ شکنی ہوتی ہے، مگر نادان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ایسے موقع پر آدمی خود آگے نہ بڑھے، کوئی بولے نا آپ پڑھو، جنہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب نعت خوان کم ہوتے ہیں یا آئے نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پر مل جاتا ہے اپنے جیسوں کو موقع، تو گزارے کے لیے پڑھوا لیتے ہیں، تو یوں آدمی گزارا کر لے۔ مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ہے غالباً۔ تو میں ایک جگہ جلسے میں تھا،
اور مجھے ابھی تک اس لیے وہ یاد ہے کہ حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس اسٹیج پر تشریف فرما تھے، اور جلسہ اس طرح کا تھا، دیگر مقررین کو بھی موقع دیا گیا تھا بیان کرنے کا. تو کوئی مقرر بیچارے بیان کر رہے تھے، تو اتنے میں، یہ میرا واقعہ نہیں ہے، میں اس وقت میرا کوئی ایسی شہرت تھوڑی تھی، میں کسی اور مقرر کا، کوئی میرا بیان اس میں تھا بھی نہیں. تو وہ بیچارہ بیان کر رہا ہوگا، اس میں اچانک لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، بعض لوگوں نے نعرے لگائے اور کچھ اس طرح بولا کہ ہم تو ان کو سننا چاہتے ہیں، مولانا اکاڑوی صاحب کو. اب آپ بتائیں کہ جو بیچارے مقرر بیان فرما رہے تھے، ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا. مجھے ابھی تک ان پر رحم آتا ہے. مجھے یہ پتا نہیں کہ وہ کون سے مقرر، شکل نام سب بھول گیا ہوں میں، لیکن اندرونی نظر پہ رحم کی کیفیت اب جیسے یاد آیا تو پیدا ہوئی کہ ان پر گزری کیا ہوگی. تو یہ کیا ان لوگوں نے جو کیا، ان نادانوں نے بہت برا کیا، بہت ہی برا کیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا دل توڑنا بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. کیا پتا یہی مقرر جو عالم ہوں گے بیچارے تو خیر ہم، یہی مقرر جو عالم دین ہوں گے ان کا دل ٹوٹ گیا، اور جو جنہوں نے ایسا کیا ان کا بیڑا اللہ نہ کرے ہو گیا. تو اس لیے وہ کبھی بھی ایسی حرکت، تو کوئی نعت خوان کیسی اس کی آواز ہو، ثنا خوانی کس کی کر رہا ہے یہ دیکھے آپ بھی. تو اس کو کوئی بھی ایسا انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے، نہ بوریت کے آثار ہوں، نہ جان جان کے گھڑی دیکھیں اور اشارے کریں، اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں لوگ، بعض وقت چٹھی پکڑا دیتے ہیں. کرے کیا اب جاؤ. آپ نے بہت درمیانی ایک بات فرمائی کہ ایسے مطلب اس کو عوام میں پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ نہیں، اس کو یہ نہیں یاد رہا جو آپ نے فرمایا، اور بھول وہ کھا گیا، اب وہ ہے، اب نہیں جا رہا، جا نہیں رہا. اور نہ اچھا اس جو بیٹھے ان کو آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ یار بولو نہیں کچھ بھی، تو اب کیا کریں؟ صبر. اچھا، اور حل تو نہیں ہے نا. بعضوں کا تو ملتا بھی موقع مشکل سے ہے نا، تو اب 2-3 نعتیں تو پڑھیں گے نا. پھر یہ گناہ بہت ہوتا ہے، مائک نہیں چھوڑتا، پھٹے وہ ہوئے جو ڈھول ہونا- جیسی آواز ہے نا، اسے سر نکالتا ہے اور تال کرتا ہے، وہ آواز تو پڑی آتی ہے اس کی، یعنی ایک جان نہیں چھوڑتا ہے. لوگ اٹھ کے جا رہے لیکن ہٹتا ہی نہیں ہے. ایک چیز سے تو چلو آپ نے جو فرما یہ دیا، سب شاید گناہ، یہ تقریباً گناہوں کی باتیں ہیں، ایسا کرنا نہیں ہے. آپ نے جیسے فرما دیا نا، ہو سکتا ہے یہ چلو کوئی کر بھی لے کہ بھائی اب اس کو نہیں بولو، اور اسے مائک پر آ گئے نا، اب منع کیا ہے، قفل مدینہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کو نہیں بولیں گے. لیکن جو ابھی آپ نے فوراً جو آپس میں بولیں گے نا، نہیں یار بولنا نہیں، اس کو کچھ نہیں بولنا، اس کو کچھ نہ بولنا کر کے جو آپس میں بولیں گے نا، نہ بولنے والا وہ یہ قیمتیں ہو رہی ہوں گی. ہاں، آواز کی پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے، وہ مائک نہیں جب چھوڑتا منع ہے. کیا تھا ہمیں تو منع کیا کہ آپ اس کو بولنا نہیں، کہ اس کو یاد نہیں ہے کہ منع کیا تھا کہ تجھے مائک پر نہیں آنا. یہ میرا مشورہ ہے، ایسے نہیں آنا چاہیے. یہ مشورہ سب کی سمجھ میں آتا ہوا. میں سرکار کی بارگاہ میں ثنا خوانی بے شک. مائک کی محتاج ہے کیا، اور یہ جلسے کی محتاج ہے کیا، واہ واہ اور سبحان اللہ کے نعروں کی محتاج ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. خلوت میں تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو بزرگان دین کے جو واقعات ملتے ہیں، غاروں میں عبادت کرتے تھے، تنہائی میں عبادتوں کے تو بہت سارے واقعات ہیں. ہم لوگوں کو عبادت تو سب کے سامنے سوچتی ہے، کوئی نہ دیکھتا ہو تو کچھ بھی نہیں. ہاں، اکیلے میں عبادت کرنا اس وقت مزہ دے گا جب کیمرے کی آنکھ سلامت رہے، یہ ہمیں دیکھ رہی ہو تو پھر سب کچھ سوچے گا. ہماری تو بہت بری حالت ہو گئی ہے، کیمرے نے تو ہم کو امتحان میں ڈال دیا.
जिन यानी जो कैमरे में आते हैं उसकी बात है, बहुत को तो मायूसी होती है, कैमरे में कोई घुसने नहीं देता तो उसका जहन बन जाता है कि अपना काम नहीं है। लेकिन नहीं, सख्त तरीन इम्तिहान में मुब्तला रहता है। ये इखलास इसको लाना जो है ना, जो है शीर लाने के मुतरादिफ है। जो है शीर लाने के मुतरादिफ माने पहाड़ में से दूध की नहर निकालने की तरह है। इखलास इतना मुश्किल है कैमरे में आने वाले